الحمد لله والصلاة والسلام على نبي المصطفى ومحمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى وصحبه وأزواجه وأهل بيته وأعراضه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم من الشاهدين والشاكرين. كل حمد و ثنا اس عالم الغیب مالک حقیقی کے لیے سزاوار ہے جو ہر نفس کی حقیقت کو جانتا ہے اور ہر خلقت کا مالک و مرجع ہے. معیشت کے لیے اسی کی بادشاہت ہے جو قدیم ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، جس کا مثل و مانی کوئی نہیں. وہ ذات میں یکتا اور تنہا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں. وہ کل وجود سے پاک اور مبرہ ہے، اس جیسا کوئی نہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں. صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر، بزرگان دین، برادر اسلام. پچھلے جمعہ آپ نے لا یستوی اصحاب الجنت و اصحاب النار کے بارے میں سماعت فرمایا. جنت والے اور دوزخ والے آپس میں برابر نہیں ہو سکتے. اب یہاں پر استثناء کے بعض سوالات استثنائیہ ایسے رہتے ہیں جس میں فہم و فکر بھی جائے. سوال نہیں ہوتا، سوال میں جواب بھی ظاہر ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے استثنائیہ انداز میں فکر فرمانا. کل اے میرے حبیب آپ فرمانا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کیا وہ لوگ آپس میں برابر ہو سکتے ہیں جو اہل علم ہیں اور جو علم سے بے بہرا ہیں، جو علم کے جاننے والے ہیں اور جو علم سے غیر آشنا ہیں، جو علم سے آشنائی رکھنے والے ہیں اور جو علم سے بیداری کا اظہار کرتے ہیں؟ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر کا استعمال نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اگر کوئی مجھے آگے میری اس میدان میں دست نہیں ہے، اس سے لایانی شک بولے تو میں کچھ قبول نہیں کرتا. ایسا بس ہمارا بن چکا ہے. حقیقت تو آج حقیقت تو آج بتانا پڑے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بندگان خدا کو سمجھانا چاہتا ہے کہ آپ کے ذریعے سمجھائیں. یہ تو امر اللہ کا ہے. سب سے پہلی آیت کریمہ کا جو شارح ہوئی اس میں آپ غور کریں گے تو کیا امر ہے اس آیت کریمہ میں؟ اپنے حدیث سے اللہ فرما رہا ہے کہ آپ پڑھیں بسم ربک الذی خلق. اس رب کے اس پالنہار کے نام سے پڑھیے جس نے تم کو پیدا کیا. تو پیدا کرنے والا خالق وہ چاہتا ہے کہ تم پڑھے لکھے ہو جاؤ، ہے نا. ہمارا عنوان آج کا تھا ہمارے اندر کے نفوس کیا کہتے ہیں اس کا بھی مطلب کیوں ہے، ہمارا ظاہر کیا معاملہ ہے اس کا بھی مطلب ہے. یہ عنوان ہمارا آج کا تھا. ہمیں تھوڑا عنوان بدلنا پڑا کچھ وجوہات سے، کیونکہ اسکول شروع ہو رہے ہیں، مدارس شروع ہو رہے ہیں، مدارس کا بھی نہ ہو رہا ہے. اس طرح ہمیں رغبت کی ضرورت ہے، والدین بیدار ہونے کی ضرورت ہے. جو والدین ابھی ادب توجہ رکھتے ہیں، اولاد کو پڑھانے کی طرف کی کوشش نہیں کریں، کوشش کرنے کی خود کا جو ہو گیا خسارہ ہو گیا، اولاد کا خسارہ چاہتے جاؤ. بعض غفلت میں رہتے ہیں، بے حسی
صرف ان کی بینسی سے ان کو باہر لانے کی تربیت دلانا کی مسجد سے اچھی شاید تو جلا ہے کیا کوئی اور جگہ ہے کام ہو سکتا ہے بولیے. اور پھر مسجد میں جمعہ کا دن تو بڑا اہمیت کا ہوتا ہے اور جمعہ میں بولنا ہوئے تو کسی بھی امت کو ضرورت ہے حاجت ہے نا. آج ہم نے عنوان بنایا علم کی اہمیت پر, علم کی افادیت پر, علم کے ذریعے انسان کے عروج پر. علم کے بغیر عمل نفع نہیں ہوتا, علم کے بغیر عمل نفع نہیں ہوتا. علم ہو عمل نہ کیا جائے یہ خسارے کا بھی مداوع نہیں ہوتا. تو اہل علم ہو کر عمل پیدا ہو تو پھر سونے کے سوال ہے. علم نہیں ہے آپ کوئی بھی عمل کریں گے بغیر علم کے تو نقصان کا اندیشہ 100% لگا ہے, اس میں کوئی فیصد کی کمی نہیں ہوتی. تو عزیزوں اور بزرگوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب کے توسط سے فرما رہا ہے اے حبیب آپ فرمائیں هل يستوي الذين, کیا وہ لوگ برابر ہیں یعلمون والذین لا یعلمون, جو جاننے والے ہیں جو جاننے والے نہیں ہیں, کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ آپ فرمائیں. تو حبیب پاک نے کیا فرمایا, اللہ حبیب کے ذریعے خطاب کیا کہ حبیب آپ فرمائیے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کیا علم کے جاننے والے اور علم کے نہیں جاننے والے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو حبیب پاک نے کیا فرمایا العلم حیات الاسلام و عمادہ. کیا ہے ارشاد العلم حیات الاسلام و عمادہ. Knowledge is a life of Islam and pillar of the deen. علم اسلام کی زندگی ہے اور اس کا بنیاد ہے. العلم حیات الاسلام و عماد الدین. علم کے جب تک پلر میں لگائیں گے دین سمجھ میں کامل طور پر آ سکتا. جب تک کہ علم کی بنیاد آپ میں ڈالیں گے عمل کی عمارت ٹھہر سکتی ہے, ممکن نہیں. تو اگر ہمیں بندے خدا میں عاملین عبد بننا ہے, خدا کے فرما روا بندے بننا ہے, خدا کے مطیع بندے بننا ہے تو ہمیں علم سیکھنا ہوگا, کیونکہ بغیر علم کے کوئی عمل مقبول بارگاہ رب العزت ہو نہیں سکتا. اسی لیے مسئلہ کوئی بھی پوچھے اپنی فہم سے بولے گناہ اجر نہیں ہے. دین کی کوئی بات آگے پوچھ لیا خطیب صاحب کی معاملہ ہے, تب خطیب صاحب اپنی فہم و فراست کا استعمال نہیں کر سکتے, ایک لمحہ بھی, ایک تپا بھی, ایک ذرہ بھی نہیں کر سکتے. کرے تو ان سے بڑا جاہل کوئی نہیں. پڑھے لکھے جاہل ہوتے ان میں شمار ہوا تھا. کیا کرنا, علم ہے, معلومات ہے, اسی پر گفتگو آپ کر سکتے. نہیں معلوم ہے تو نہیں معلوم صاف شفاف طریقے سے کہہ دینا. یہ بھی علم اہل علم ہونے کی علامت ہے. لا علم کا لفظ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی پوچھا سوال استفسار کرا, مسئلہ پوچھا, نہیں معلوم تو نہیں معلوم بول دینے میں اہل علم ہونے کی حقیقت اس سے ظاہر ہے. یہی حقیقت اہل علم ہونے کی. آج کل علم والے نہیں رہتا بندہ, عمر بڑی ہوتی, ارے میں نہیں والا کیا سمجھتا کہ کچھ تو بھی رائے دیتا, اور اس میں یہ نہیں معلوم کہ یہ رائے دینا اس کے ذاتی طور پر اگرچہ اندھی بات میں لگ جاتی وہ صحیح ہوا ہے. ایسے بات چیزیں عمر گزر کے عمل کرتے کرتے تو ذہن اس میں رہتا یہ بات صحیح ہے, کئی اس سے سن لیتے کر لیتے. سنا سنی کا علم بانٹنا نہیں, کیونکہ سنا سنی ہوئی بات کبھی خطا نہیں ہوا ہے. ایک ظاہر مغرب کی نماز میں بسا ہوتا 3 رکوع 3 فائدے کی بات ہے, 4 فائدے کی بات ہے, لوگوں کو نہیں معلوم. تو اس مسئلے میں بہت زیادہ بحثیں ہوئی اور بحث کرنے والے مولانا اب وہ لوگ بولے تو پورا فلاں کتاب دے دیا, فلاں کتاب دے دیا, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. بحث بہت چلی. وہ بحث ہوتے ہوتے ایک موقع کی ہوئی میرے پاس ملاقات کے لیے ہوتی. مولانا بولے صاحب ہمارے گھر میں ہمارے مسجد میں جو ہے نا تقریباً 15 دن سے بحث
घूमते हुए ऐसे ही तरबियत याफ्ता करती बड़े बड़े लोग की सोच तो करे ऐसा होता मसला उनको होता है होता ही नहीं बोलते मेरे बात आई पहले तो बात भूख देखी आप फला किताब देखी आप फला है दीन दुनिया की किताब है फला है दीन दुनिया की किताब है वो आपके पास नहीं है फकीर किताब है वो मासूम बच्चों को पढ़ा देते हैं वो किताब है देखिए पूरा मसला बाजार से निकला हुआ है ये किताब कहाँ की मतलब कैसा है आपके पास कलेक्शन है सुनिए तो पास कटुजन की उलमा ऐसे पैदा हो जाते हैं कि वो मसले से वाकिफ तो रहते नहीं और कभी सुनते भी नहीं तो उस पर अड़ जाता है तो उनको दलील चाहिए तो कभी भी किसी इल्म को दावेदार नहीं बन सकता वो मेरे इत्तेफाक से किताब की मसला जहन में था नहीं ये किताब पाए थी रुकने जी बोली अब वो आम नहीं है ये चौड़ी होगी ये बड़ी होगी उसमें सवाल जवाब की शक्ल में मसले होते उसमें भी कई उमूर के मसाइल का हल इतना आसानी से बता दिया गया अच्छे आलिम दीन निजारा के वो रुकने दिन नाम था अब वो किताबें राय नहीं है लोग पढ़ने का शौक ही नहीं रखते अब किताबों की दुनिया खत्म हो गई अब सिर्फ व्हाट्सअप है इंटरनेट है अब शायद नाम रखे उनकी बच्ची का इसके मौके में हमारे दोस्त साहब के साथ मुलाकात की नाम अजीब सा नाम है बोला ये क्या नाम है वो नाम की कोई माने नहीं है वो नाम की कोई माने नहीं है नाम रखते भाई नाम सही नहीं वो कुरान में देख कुरान में देख के रखे सही मतलब ये अबस मतलब वर्ड है इसका कोई माना ऐसा नहीं किसी जो है ना असर हो नाम के वो अक्सर कुरान को होते जो लिखते पहला नाम होते ऐसे बात लोग जियारत क्या है इल्म वाले लोग का नाम देखें जियारत अपना अमल करना इस्तेमाल तो ये सब ये जो बातें बता रहा हूँ इसलिए हो रही है ये सब बातें इल्म नहीं होनी इल्म नहीं होनी और इल्म हासिल करने का तर्ज तरीका वही है जो ज़माने क़दीम से चला उस्ताद होना उस्ताद के सामने जाना मदद तय करना उनसे सीखना तो ये जो इल्म होता है ये रहनुमाया रहबरी रखना हमारी रुजू हिदायत का जरिया बनता जब तक जो कोई इस तरीके से इल्म हासिल नहीं करता ऑनलाइन कुरान सीख रहे उसमें कई नुकसान है बेहिसाब नुकसान बास तलफ़ुज़ जो होता है ऐसा रूबरू बैठ के मशक करवाया उस्ताद तो ही अदा होता है वाक़ का मखरज कितना बोल रहा हूँ इंटरनेट से फोटो देखो कुछ भी देखो समझ नहीं आता सामने बैठ के ये ज़बान लगा और ये पूरा प्रैक्टिस कराया जाता अदा होता क्या ता और तो का फर्क समझ में नहीं आता ऐसे बहुत सारे बोले अब वो इसमें भी बारी के लाते नहीं मैं था पूरा कैमरा खरीद लिया के दिखाए पढ़ा रहे हुज्जत करो कहीं ना कहीं इनका बातें अड़ जाती है सिफात में एक एक लफ्ज़ के कई सिफात नहीं उन सिफात को कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा बताने के वास्ते बागता उस्ताद को मशक खुद करके बैठना पड़ता कभी नफरत सिफात में अच्छे अच्छों से भी हो जाती है जो मुजद्दिद आदमी है उससे भी खता होने का इम्कान रहता तो ऐसी चीज़ें ये इल्म जब तक दूर नहीं बैठे तब तक हासिल नहीं होता इसलिए ये फर्जी कुरान दिया था तजवीज़ का अब तजवीज़ खुद पढ़ रहे कुरान पढ़ रहे कुरान ऐसा पढ़ रहे कुरान पढ़ने से लाना भी बरसती बगैर तजवीज़ के आप कुरान पढ़ेंगे तो वो कुरान से क्या होगी बोलिए हमारे पे लानत बरसती क्यों कई मानव का बिगाड़ हमसे हो जाता कलाम उनका कुछ और बोल रहा आपकी तरफ से कुछ और माना हो जाता इसलिए कुरान को तजवीज़ से पढ़ना फर्ज है वल्अक़्दु बित्तजवीज़ हक़्क़ुल लाज़िम मन लम युज़व्विज़ कुरान आखिर कुरान को तजवीज़ से पढ़ना सब पर फर्ज है और जो कोई कुरान को तजवीज़ से ना पढ़े वो सख्त गुनाहगार है क्यों अल्लाह का फरमान है वरत्तिल कुरान तर्तीला कुरान को अल्लाह ताला तजवीज़ के साथ नाज़िल किया बगैर तजवीज़ के कुरान नाज़िल हुआ ही नहीं अब क्या है वो सही मकाम के इधर के उधर के लोग पकड़ कर सस्ते में जो मौसा मिल गया लगा रहे छोड़ दे क्या भाई आप पढ़ रहे कुछ मौसा कर क्या वो बोलने का अंदाज भी बड़ा प्यारा रहता वो पढ़ाने का तर्ज भी बड़ा प्यारा रहता अल्लाह की पनाह है ये जो आया अखबार देखने में आ रहे माशरे ये हमारी अकबरी की अलामत हम गिर गए बोलते हम किसको तरजीह देना किसको तरजीह नहीं देना ये मैदान से बहुत दूर पड़े
بہرکیف اللہ کے حبیب کا یہ فرمان اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے ذریعے فرمایا. پھر حبیب کے ذریعے حبیب کیا فرمایا کہ دیکھو قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. آپ فرمائیے میرے حبیب. کیوں حبیب فرمائیے؟ اس لیے کہ حبیب کے ذریعے ہی توحید کے نمبردار کو عمل ہے. بغیر حبیب کے ذریعے کے خدا کو پہچانا بھی. بولیے آج جو توحید کا پرچم پوری دنیا میں لہرا رہا ہے, یہ لہرانا جو دیکھ رہے ہیں آپ, یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ کوئی ممکن حبیب کے ذریعے. اسی لیے آپ فرمائیے میرے حبیب, کیا پڑھنے والے لوگ, نہیں پڑھنے والے لوگ, علم رکھنے والے لوگ, علم نہیں رکھنے والے لوگ, آشنا لوگ, غیر آشنا لوگ, کیا دونوں برابر ہو سکتے؟ حبیب پاک نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے اس کو علم سے محروم کرتا ہے. مستر اللہ حرمہ اللہ العلم, مستر اللہ حرمہ اللہ العلم. اللہ اگر کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو اس کو علم سے محروم کرتا ہے. تو علم کی محرومی کیا چیز کا سبب بن گئی؟ نتیجہ سامنے. کیونکہ یہ فرمانے والے کون ہیں؟ جن کے ذریعے اللہ یہ پیغام دینا چاہ رہا ہے کہ اے حبیب آپ فرمائیے کہ علم رکھنے والے علم رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں. تو اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں مستر اللہ حرمہ اللہ العلم. اللہ جسے ذلیل کرنا چاہتا ہے اس کو علم سے محروم کرتا ہے. علم کا آنا نعمت عظمیٰ ہے. اور العلم لا ينفي المعصیہ. امام شافعی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو علم دے دیتا. اب علم کی کوشش کر رہے پھر بھی نہیں آ رہا, علم کی کوشش کر رہے پھر بھی نہیں آ رہا, کہیں کو نہیں آ رہا. اس کے بعد ایسا اکثر ہوتے تھے جب بھی آپ پڑھنے بیٹھے بیٹا وضو کرنا, لاہور پڑھنا, استغفار کرنا اور اپنا محاسبہ کرنا, استغفار کرنا, اس کے بعد پڑھو جلدی آ رہا ہے. اس کے بعد میں آپ غور کرو. یہ امام شافعی کا قول سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ العلم لا يؤتي للمعصیہ, اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو علم سے بہراور نہیں فرماتا, آراستہ نہیں فرماتا. تو گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا. جب گناہوں کو چھوڑیں گے علم کا حصول آسان ہو جائے گا, علم کا آراستہ آسان ہو جائے گا. اب علم کا حال یہ ہو گیا کہ علم اتنا آسانی سے بڑھ رہا ہے کہ علم کے بانٹنے والے ہمارے گھروں پہ آ کے دعوت دے رہے ہیں, بھائی آئیے علم حاصل کیجیے. پھر بھی علم میں ہم آئے نہیں ہیں. آج ہی کا واقعہ ہے کہ آپ کے ایریے میں اتنا بڑا گورنمنٹ کا ادارہ ہے, گورنمنٹ کا اتنا بڑا ادارہ ہے, سب اسی میں لگے رہتے ہیں. کچھ نکالنے کے کچھ اور نکل گیا. اس پہ بھی گفتگو انشاءاللہ کریں کیونکہ سب کی نظر اسی پہ ہے نا. ہم سب کا حال یہ, اور یہ بھی آسان ہوتا. آج پیسہ نہیں آ رہا, پیسہ کہیں کو نہیں آ رہا, آپ علم سیکھے اس لیے کیا رہا. علم سیکھنے سے کیا ہوتا, آپ اللہ کی امان میں آئے. علم سیکھنے والے جو طالب علم بن جاتے ہیں کسی بھی عمر میں بن سکتے ہیں. آپ طالب علم بننے کی کوئی عمر نہیں ہے, آپ سمجھ رہے ہیں نا. طالب علم بننے کی کوئی عمر نہیں ہے. جب طالب علم آپ بن جاتے تو حدیث پاک میں آتا کہ جب طالب علم جب بن جاتا کوئی نکلتا طلب علم کے واسطے, ان میں لوٹ کر گھر کو آنے تک اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہد کے درجے پہ, اور سمندر کی مچھلیاں اس کے حق میں دعائیں کرتی رہتی اور اس کے پیروں تلے فرشتے پر بچھاتے ہیں. کس کی فضائل ہے؟ لفظ جو طلب علم میں لگ گیا اس کی فضائل. اور فرمایا گیا کہ جو طلب علم میں لگ جاتا ہے اللہ اس کا وکیل بن جاتا ہے. من طلب العلم تکفل اللہ لہ برزقہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو علم کی راہ میں لگ گیا تکفل اللہ لہ برزقہ. من طلب العلم, جو کوئی طالب علم بن گیا, من طلب العلم, جو کوئی علم حاصل کرنے والا بن گیا. اس میں مطلق فرمایا جا رہا ہے, اس میں حدیث کا علم, قرآن کا علم, لفظ علم کی بات ہو رہی ہے. من طلب العلم تکفل اللہ لہ برزقہ, اللہ اس کی روزی کا ذمہ دار بنا. آج لوگ علم سیکھ رہے ہیں مگر یہ سمجھ کے نہیں کہ یہ فرمان رسول اللہ ہے, یہ اللہ کا حکم ہے, بلکہ نہیں سیکھ رہے. یہ آج کل لوگ اپنے آپ کو شائن کرنے کے لیے, اپنے آپ کو بنانے کے لیے,
اپنے آپ کو لوگوں پہ روک بنانے کے لیے، روک ڈالنے کے لیے، اور اپنی آپ کی تشہیر اور پہچان بنانے کے لیے لوگ علم حاصل کریں، اس لیے ان کو اسی حساب سے علم ملتا۔ اگر ہمارا یہی نظریہ تھوڑا سا بدل جائے، یہ اللہ کا حکم ہے، رسول کی رضا کا راستہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بنائے، ان فضائل کے ہم مستحق بنیں گے، اب علم سیکھیے، تو آپ کو ہر آنے والے دن، ہر ساتھ، ہر گھڑی ترویج ملے گی، ترقی ملے گی، اور سب سے بڑی تسکین یہ ملے گی، من طلب العلم تکفل اللہ لہ برزقہ، جو علم سیکھتا ہے اللہ اس کی روزی کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی زندگیاں ایسی بن جائیں؟ کیا آپ حضرات یہ نہیں چاہتے کہ آپ کی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ کفیل بن جائے؟ اللہ سے بڑا کوئی کفیل ہے؟ ابھی میں جب آیا تو یہاں کے ہیڈ ماسٹر صاحب جناب خالد بن احمد حفظہ اللہ ان کو دراز کرے، دیکھیے آپ کیسے حالات بن گئے۔ گورنمنٹ کا ہائی اسکول، شاندار عمارت بن گئی، دیکھا نہیں، سامنے سے گزرا، معلوم ہوتی گورنمنٹ کی مدرسے کی عمارت، تو اندر کیا ہے زیادہ نہیں معلوم، میں تو زیادہ کی بات نہیں کروں گا، مگر جو باہر سے میں دیکھ رہا ہوں اس کو گفتگو کروں گا۔ شاندار عمارت مفت میں بنا کے دی گورنمنٹ، اور اس میں ہائی اسکول ہے، کیا ہے بولیے؟ ہائی اسکول۔ اور ہمارے لوگوں کی عدم توجہ کا حال یہ ہے کہ اس کا کوئی پرسانی حال نہیں، طلبہ نہیں ہے ویسے دعوت دی جا رہی ہے آپ کو اللہ کی بیت اللہ کے ذریعے، اللہ کے گھر کے ذریعے آپ کو بیدار کیا ہے۔ آپ حضرات ترغیب فرمائیں، جس جو غربت گزر دیتے ہیں ان کے لیے اس سے اچھا ذریعہ نہیں ہے۔ آپ کا 2 روپیہ نہیں جا رہا، الٹا وہاں سے ٹاویل بھی ہوگی، آپ کو کاپیاں بھی ہوگی، آپ کو کھانے کے لیے 2 بار کا لنچ بھی فری میں مل رہا۔ لیو ایسا نظم کہاں ہے صاحب؟ پرائیویٹ اسکول میں جا کے آپ، میں تو میرے تقریباً اس وقت 30 اسکول میرے ہاتھ میں ہیں جہاں پہ میرا 10 پورا اندر ہے۔ میں ایک بات تو ضرور بولوں گا، چاہے وہ انتظامیہ کے لوگ سن بھی رہے ہیں ان تک پہنچے پیغام تو اچھی بات ہے۔ اکثر اسکول جو رہتے ہیں اگر میرے کو بنایا جائے تعلیمی مشکل پہلے بند کرایا جائے، اس کے ساتھ بڑا بچوں واللہ جھوٹ میں بولوں اللہ کرتا ہے، ہمارے لوگ مینجمنٹ ہمارا، مینٹیننس ہمارا، بچے ہمارے، دینے والے بھی ہمارے لوگ، استحصال ہوتا ہے۔ چونکہ جس انداز سے جو نہج سے بچوں کی تربیت ہونا چاہیے، جو تعلیم کی تربیت کا جو نہج میں نظم ہونا چاہیے، اس میں کوتا ہے، اتنے کوتا ہے اس میں توجہ بھی نہیں ہے۔ اگر تربیت دلائے تو صاحب ایسا کتا والی کرنے کے لیے ذمہ دار بنے گا۔ میں خطیب ہوں آپ کا، میرے کو ذمہ داری دیا ہے انتظامیہ، کیا ذمہ داری دیا؟ جناب آپ خطابت کے اس منصب پہ بیٹھیے اور لوگوں سے خطاب کریں۔ اب خطاب کیا کرنا ہے؟ میرا کام ہے قرآن و سنت کے آئینے میں جو امت کو پہنچانا ہے، یہ دیانت داری ہے۔ اس میں میں اپنی میں چلا سکتا ہوں، اگر چلایا تو میں خطیب ہوں، نہیں مطلب اسی دن ختم کر منصب۔ یہاں صرف اللہ اور اس رسول کی رضا کے لیے پیغام امت تک دینا، امت میں بیداری کرنا، خطابت کرنا۔ ایسے ہی جب لوگ لیا کے چھوڑ رہے ہیں تو SSC کلاس کا ٹارگیٹ ہے بچے کے اندر وہ ایبلٹی پوری آنا، انہیں کوئی بھی بیٹر تو اس کو ریڈ کر سکنا اور اس کے مفہوم کو سمجھ سکنا، ادراک ہونا اور اس کو فلپ کر سکنا، تحریراً اس کا معیار، تقریراً اس کا معیار بننا چاہیے، بننا۔ آج کتنے بچوں لوگوں کے پیرنٹس، جتنے پیرنٹس یہاں ہیں، جتنے بچے بھی آپ کیسے سیکھ رہے ہیں، دیجیے اپلیکیشن کو اس کے بھی نام لکھ سکتے ہیں، جبکہ ہر زاویے سے ہر پیٹرن میں ان کو تھرو کرنا ہے، اپلیکیشن لکھنا آنا، ہر زاویے کی اپلیکیشن لکھنا آنا، یہ فرض علمی آتا ہے۔ آج کل ریاضی فرض علمی ہے، میکس ہونا ہے ضروری ہے، فرض علمی ہے۔ وراثت جو بانٹتے ہیں بغیر میکس کے ممکن ہے، اسکل ہے اس کی پوری ہے، الجبرا ہونے والا بغیر اس کے چلنے والا نہیں، چاہے نہیں ہے، تو یہ فرض علم ہے، فرض عین علم ہے۔ تو ایسے علم سے محرومی دے رہی ہے بچوں کو، صحیح ماسٹر نہیں رہ رہے۔ ابھی میں سنا خالد صاحب میتھس کے بہترین ماسٹر ہیں ماشاء اللہ، اصل اسپیشل ہے اس کی۔ اب ایسا کچھ شخص آ کے آپ کی مسجد میں بول رہا ہے کہ بھائی آپ کے محلے کے لوگ مدرسے کو آنے کے لیے ترغیب دلائیے، حالانکہ ہمارا عنوان کچھ اور تھا، عنوان بدلے ہم صرف اس پیغام کو آپ تک پہنچانے۔ دیکھیے آج جتنی آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھاؤں، احادیث پڑھاؤں، آپ کو سمجھ میں آئے گا علم کتنی ہے اسلام، علم کی کیا اہمیت ہے۔ دیکھیے ایک طرف اللہ تعالیٰ استثنائی انداز میں اپنے حبیب کے ذریعے پوری اپنے امت محمد کے خلاف
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے حبیب آپ فرمائیے آپ کے چاہیے آپ چاہنے والے آپ ان کی چاہتے یا آپ کی چاہتے بولیے ان کو فکر کی جام لائیے. کیا علم والے لے جانے والے برابر ہیں؟ اب بولیے جب اپنا ہمارا عاشق ہم جس کے معشوق اور ہمارا عاشق ہم اس کے عاشق اب اس کا فرمان سے مانتے کیا ہم لاپرواہی کریں گے؟ پھر دیکھیے کیا فرمایا آقا من طلب العلم تکفل اللہ له بالعلم. کتنی بڑی محرومی ہے. اللہ تعالیٰ اس شخص کا کفیل بن جاتا ہے جو علم سیکھتا ہے. مستغفر اللہ حرمہ العلم. ایسی وہی نہیں دیکھیے وہ شخص جو علم سے محروم ہو رہا ہے وہ ذلت کا باعث ہے. اس کو ذلیل کرنے کے لیے اللہ علم سے محروم. آپ سمجھ رہے ہم محروم ہو رہے محروم ہم نہیں ہو رہے. ارے بھائی ابتر سے ابتر شخص کے لیے مفلس سے مفلس شخص کے لیے راہیں ہموار کر دی گئی تھی. مفلس ہے تو دیکھیے ابھی ادارہ کے لیے کام کا ہے نہیں. 2 بار ہمارے مل رہا ہوں کتابیں مفت میں مولوی مفت میں 2 روپیہ خرچ ہونے والے بولیے نہیں ہے. پھر بھی بچے نہیں آ رہے وہاں کہاں جا رہے ہیں؟ غیر سرکاری اسکولوں کو جا رہے. وہاں کیا حال ہے نہیں بولو. آفس کا پوزیشن بنا ہوا ہے اچھی ایک سیکرٹری بیٹھی ہوئی ہے یا کوئی بھی انچارج بیٹھا ہوا ہے وہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ ہی پڑے رہے. آپ جی اچھا اچھا اندر کے بعد بچے کا استحصال 4 پلیٹ ہو گئے 2-3 پلیٹ لے جاتے ہاں ابو کرتے بیٹھے. کیوں اسٹافج کم ہے. اسٹافج کم ہے. اب محنت کہاں ہو رہی 8 9 10 دبا کے نہیں محنت کرنا ہے روک لیتے ہو. کیا کر رہے ہیں جبھی بھی حالت ہو رہی ہے 5 پلیٹ ہوتے اس کے بعد 2 پلیٹ لیتے رہتے. چلو ڈیفر کرتے بڑھو مینٹینس کر رہے ہیں بچوں کا استحصال کرتے ہیں مگر کسی محسوس ہونے نہیں دے رہے. بعض اسکولوں میں تو ٹیچرس نہیں تو ان کے لیے ہم اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں پارٹ ٹائم جو اسکول میں کام کرتے ہیں بلا لے رہے ہیں بلا کے اسکول کے بعد کے آورس میں وقت دے کام کروا اسکول کے پھر لے جاتے ہیں. اگر اسکول کے اوقات میں اسکول کا کام کر لیا جائے تو بعد میں ضرورت پڑتی ہے اس کی. یہ سارے کھیل ہو رہے ہیں. میں پوری ضمانت دیانتداری سے پوری ایسی بات کر رہا ہوں جو فرنٹ بات ہے. اس میں کوئی شک و شبہات آپ کر نہیں سکتے ہے. کسی شک و شبہات تو چلیے میں دکھاتا ہوں اسکول آپ پریشان ہو جائیں گے. ایسے نام پر ایسے بڑے بڑے اسکول اندر کا حال پورا نرسری سے لے کے 7 تک کرے کیا کرنا ہے. 7 تک ریڈنگ رائٹنگ ڈکٹیشن انگلش کام کرنا ہے آپ کو کرے کچھ بھی نہیں. کمانے کا زبردست ذریعہ ہے تو لٹ رہے. خدا اس طرف توجہ جہاں بھی آپ پڑھا رہے ہیں آپ پوری اپنی ہوش و حواس تک پہنچیے اس کا جائزہ لیجیے کہ آپ کا حق ہے. دینی بھی اعتبار سے حق ہے دنیاوی اعتبار سے بھی. ہمارا وقت ساتھ چھوڑ چکا ہے تو عزیزوں یہ پیغام کو سمجھیں. یہ جو ہائی اسکول جو ہے یہاں پہ آ گیا ہے آپ کے محلے میں اس کا تحفظ اسی وقت ہے جب آپ حضرات ضرورت مندوں کو وہاں پہنچائیں. یہ مت سمجھیے کہ یہ فردن ہر ایک کو یہ پیغام ہے اور ہر ایک کو ذمہ دیا گیا ہے. کیا دیا گیا آپ کے متعلقین میں جو کوئی غربت کی سطح پہ کیونکہ امیرہ تو سنتے نہیں ان پرائیویٹ میں پڑھاتے ہیں. اب دیکھیں مثال کے طور پہ کوئی اگر لٹل فلاور بچے کو رکھا اس کے سامنے کیا ہے بھائی وہاں کا انتظام الگ ہے. تو میں لٹل فلاور والے سینٹ میریز میں پڑھنے والے بچوں سے بات نہیں کر رہا ہوں. میں وہ بچوں سے بات کر رہا ہوں جو آپ کے ایریے میں بعض اسکول چل رہے ہیں ان کا جائزہ لیجیے. تنقیدی جائزہ لیجیے. وہ اسکول میں پڑھانے سے بہتر اسکول کون سا ہے یہ ہائی اسکول ہے. اور یہ ڈالنے کے بعد نیلا نہیں کرنا ہے دیکھتے رہنا ہے. نہیں پڑھنا ہے یہ ملنا ہیڈ ماسٹر صاحب سوال میرے بچے کوئی کمی دکھ رہی دور کیجیے اور کرنے کی ذمہ داری ابھی دی ہوگی. بتائیں ہم کام کرنا چاہتے ہیں ہم بہت دل سے کام کرتے ہیں. اب ان کا خول ہے اس خول کی دلیل آپ لوگ لے سکتے ہیں. اگر بولے تو پکڑو کیوں آئے تھے نہ تو کہ ہمارے خطیب صاحب بولے کام کرنا ہے نہیں کہ تو بولو کبھی میں بھی نمائند نہیں کرتا ہوں. یہ بھی پیغام لو آپ تو آپ حضرات توجہ دیجیے کیونکہ بچوں کی زندگی کی ترویج علم پر ہی منحصر ہے اور بغیر علم کے نہ اسلام ملنے والا ہے نہ دنیا ملنے والا ہے نہ دین ملنے والا ہے نہ آخرت بننے والی ہے. تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. جو پیغام آپ تک پہنچا گیا ہے اللہ تعالیٰ ذہن و فکر کھولے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہمارے لیے آخرت کا ذریعہ بنا دے. جو اخلاص سے فکر دی گئی ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما. خاتمہ بالخیر فرما. وقت کی رضا کلمہ طیبہ عطا فرما. اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم والحمد للہ.